اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقروا کبارکم وارحموا صغارکم۔ ماہ رمضان المبارک اور تربیت اولاد کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے چھڑا گیا، اس میں پیغمبر اکرم کی اس حدیث شریف جو آپ نے ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ پیغمبر اکرم کا یہ جملہ کہ اس مہینے میں اپنے بزرگوں کے ساتھ احترام و توقیر اور بچوں کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ، یہ ایک بہت اہم گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سماج اور سوسائٹی کو ایک اچھی نسل کیسے فراہم کی جائے، ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ کیسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، کیسے بچوں کی تربیت کی جائے کہ ان میں ہمدردی کا جذبہ، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے، اور اس سے پہلے کیا چیز لازمی اور ضروری ہے تاکہ ماحول بچوں کے لیے ہموار ہو سکے۔ معاشرے کو ایک اچھا بچہ اسی وقت مل سکتا ہے جب گھر کا ماحول اچھا ہوگا، جب گھر کی تربیت اچھی ہوگی۔ گھر کا ماحول اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے کہ جب گھر میں آپسی تال میل ہوگا، میاں اور بیوی کے درمیان اچھے روابط ہوں گے۔ جہاں سے ان روابط میں درار پیدا ہوگی، وہیں سے تربیت اولاد میں مشکل سامنے آئے گی۔ لہذا مسلسل آپ کی خدمت میں چند دنوں سے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اچھے بچوں سے پہلے اچھی خاتون کی ضرورت ہے جو گھر کو سنبھال سکے، گھر کو سمیٹ سکے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں ان چند دنوں میں عرض کیا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے، خوشبو سے محبت ہے۔ کل میں نے اس کی توضیح و وضاحت آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی گفتگو میں آگے بڑھ کر جو بات ہے کہ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے پیغمبر اکرم نے فرمایا بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے؟ کہ البخیل من بخل بالسلام، کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے، ہمیشہ انتظار کرے کہ دوسرے اسے سلام کریں۔ کہا یہ سب سے بڑا بخیل ہے، جسے اتنی بھی توفیق نہیں کہ مفت میں اسے اتنا عظیم ثواب مل رہا ہے، اس سے یہ جو ہے وہ پرہیز کر رہا ہے، آئی ہوئی دولت کو ٹھکرا رہا ہے۔ البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ،
بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر صلوات نہ بھیجے، وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے۔ کہ میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو، میری گفتگو ہو، میری حدیث سنائی جائے، میرے سلسلے میں گفتگو ہو، پیغمبر اکرم فرمائے اور مجھ پر صلوات نہ بھیجے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم فرماتے انی رجل احب النساء، میں وہ مرد ہوں کہ جو عورتوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں اتنا اصرار ہے عورتوں سے محبت پر؟ کس بنیاد پر؟ سسٹم آف لائف، نظام زندگی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، نظام حیات کو مستحکم کرنے کے لیے ضرورت ہے انسان کے لیے کہ مرد اور عورت کے درمیان محبت کا رابطہ ہو۔ اس کے جو حقوق ضائع ہوئے ہیں، مرد اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے حقوق دلائے، تا وقت کہ محبت نہیں ہوگی حقوق کے لیے مقابلہ نہیں کرے گا۔ انی رجل احب النساء فانا اتسبغ لہن، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں وہ مرد ہوں جو عورتوں سے محبت کرتا ہوں اور اپنی داڑھی کو خضاب کرتا ہوں ان کے لیے۔ یعنی زندگی میں فقط خاتون کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے آمادہ ہو، بلکہ شوہر کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی خاتون خانہ کے لیے آراستہ ہو۔ محبت کا رابطہ دونوں کے درمیان۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے من اخلاق الانبیاء حب النساء، کافی جلد 5 صفحہ 320۔ انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں کہ وہ خواتین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ وہی محبت ہے جس سے زندگی منزل مراد تک پہنچتی ہے، ترقی کے راستے پر گامزن ہوتی ہے۔ اصلاً نظام خداوند عالم نے کائنات کا ایسا بنایا ہے جس میں برابری نہیں ہے۔ یہ جو نعرہ ہے کہ سب برابر ہیں، مساوات کا نعرہ دین اسلام میں نہیں ہے۔ دین اسلام مساوات کا نعرہ نہیں دیتا ہے، سب برابر ہیں کا نعرہ نہیں دیتا ہے۔ دین اسلام عدالت کا نعرہ دیتا ہے۔ جہاں پر عدالت اور مساوات برابر کی چیزیں ہیں، وہاں پر دین اسلام مساوات اور برابری کہتا ہے۔ لیکن جہاں عدالت اور مساوات میں ٹکراؤ آتا ہے، وہاں دین اسلام مساوات کی طرفداری نہیں کرتا ہے، بلکہ دین اسلام عدالت کی طرفداری کرتا ہے۔ جس کا جو حق ہے وہ حق اسے دینا چاہیے، یہ ہے عدالت۔ جس کے جو تقاضے ہیں اس کے اس تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ ہے عدالت۔ عورت کے جسم و جسمانیات کا تقاضا جو کام ہے اسے وہی کام دیا جائے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اسے دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم ہے۔ مجبوری ایک الگ قانون ہے۔ شریعت اور دین اور فطرت نے مرد کو جن صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے وہی کام مرد سے لیا جا سکتا ہے۔ عورتوں کو جن صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے انہی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ فیمنزم کا جو ظلم ہے وہ یہی ظلم ہے
کہ وہ آتی ہے، فیمنزم کا نظریہ آتا ہے اور عورتوں کو مردوں کے برابر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. نہیں، بہت سارے فرق ہیں مرد اور عورت میں. اصل یہ فکر غلط ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں. اصل برابری کا تصور نہیں ہے. ان کے تقاضے الگ ہیں، ان کے تقاضے الگ ہیں. ان کے جسم کی ساخت الگ ہے، ان کے جسم کی بناوٹ الگ ہے. کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے نہیں، اصل فطرت نے نہیں بنایا ہے. میں مسلسل یہ مثال روزانہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مرد بوجھ اٹھا کے بازار میں چل سکتا ہے آسانی سے. مرد گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا بچہ اسکول سے گھر پہنچا کہ نہیں پہنچا شاید دن بھر میں اسے ایک فکر بھی نہ ہوتی ہو. اپنے کام میں آفس کتنا زیادہ مشغول رہتا ہے. لیکن جو عورت جا کے آفس میں کام کرتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ حیران، اس کا دل گھر میں لگا رہتا ہے کہ میرا بچہ کب پہنچا ہوگا، کب کھایا ہوگا، کیسے کیا ہوگا. وہ رہے گی آفس میں، دل اس کا گھر پر رہے گا. اصل اس کے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ اگر باہر جاتی بھی ہے تو اس کا دل گھر میں رہتا ہے. اس سے اگر کام کروایا جا رہا ایسا اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ برابری کے حقوق ہیں، غلط ہے. پیغمبر اکرم کی حدیث کیا عورتوں کے سلسلے میں جو لفظ استعمال کیے پیغمبر اکرم نے؟ رفقاً بالقواریر لا تکسر القواریر. عورتوں کو پیغمبر اکرم نے چینی کے برتن کی طرح استعمال کیا ہے. لفظ جو استعمال کیے، شیشے کے برتن کے طور پر لفظیں استعمال کیے پیغمبر نے. عورتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جیسے کانچ کے برتن کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، جیسے شیشے کے برتن کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، جیسے بلورین برتن کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. اس کو ذرا سی جھنکار کے ساتھ کہیں پر رکھو گے وہ ٹوٹ جائے گا اور پھر سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا المرأۃ ریحانۃ لیست بقہرمانہ. عورت پھول ہے، اس کے ساتھ پھول جیسا برتاؤ کرو، سنگین ذمہ داری دے کر اس پھول کو پژمردہ نہ بناؤ. قہرمان یعنی جو سخت و سنگین کام کر سکے، پہلوان نہیں. آج قہرمان پہلوان کہتے ہیں. عورت ایک پھول ہے، اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو جیسے پھول کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، جیسے گلاب کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. وہ ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے کہ جس سے سنگین کام، سخت کام لیا جائے. اور اسی تناظر میں وہ آئے تھے جس کو عام طور پر لوگ غلط مانا اور غلط مفہوم سمجھتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء. یہ الرجال قوامون علی النساء یہ نہیں کہ مرد کے دباؤ میں ہے عورت، نہیں، بلکہ مرد کی سرپرستی میں ہے عورت. عورت کو سرپرست چاہیے ہمیشہ، عورت کو ایک محافظ چاہیے ہمیشہ. اسی لیے سرکار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو وصیت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا بنی، اے میرے فرزند، ان استطعت ان لا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها. اے میرے لال، اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ عورتوں سے ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، عورتوں سے ایسا کام نہ لو جو ان کے لیے مشکل ساز ہو، ایسا بھاری بھرکم کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. اگر ممکن ہے ایسا کرنا تمہارے لیے ففعل، تو یہ انجام دو. زیادہ بھاری کام نہ لو، زیادہ سخت کام نہ لو.
فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا، اگر تم ایسا کام کرو گے، سنگین کام عورت سے نہیں لوگے، تو یہ اس کی خوبصورتی میں دوام کا ذریعہ قرار پائے گا۔ وَأَرْخَى لِبَالِهَا، اس کو سکون عطا کرے گا۔ وَأَحْسَنُ لِحَالِهَا، اور اس کی حالات زندگی کو حسین بنائے گا۔ تو بس کیا اس کا مطلب ہے کہ عورتیں کام ہی نہ کریں؟ اس کا مطلب یہی ہو گیا؟ کہا نہیں، مناسبت سے کام دو ان کو۔ بیکاری تو شیطان کا گھر ہے، جو ان کے جسم کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کی بنیاد پر انہیں کام دو۔ کون سا کام؟ حضرت زہرا مرضیہ سے پوچھئے، بتائیں گی عورت کیا کام کرے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم نے کام بانٹا، علی تم گھر کے باہر کا کام انجام دو گے، فاطمہ گھر کے اندر کا کام انجام دیں گی۔ جیسے ہی یہ خبر صدیقہ طاہرہ کو پہنچی، ویسے ہی جملہ ہے، فَلَا يَعْلَمُ مَا دَخَلَنِي مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا کہ میرے دل کو کیسا سرور و اطمینان و سکون قلب ملا ہے سوائے اللہ کے۔ کس بات پر آپ کو سکون ملا؟ بے اکفائی، کہ رسول اللہ نے مجھے روک دیا کہ مجھ پر وہ کام تحمیل نہیں کیا، مجھ پر وہ کام نہیں لادا جو مردوں سے مخصوص ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات، اور میری اس خوشی کو کوئی نہیں درک کر سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ رسول اللہ نے مجھے ان کاموں سے روک لیا جو مردوں سے مخصوص ہے۔ کیا ہے عورتوں کا جہاد؟ کیا ہے عورتوں کا جہاد؟ یہ نہیں ہے کہ دین کے نام پر انہیں بلا بلا کے ان کے ساتھ اپنی ہوس مٹائی جائے اور کہا جائے یہ جہاد المحارم ہے، چونکہ جنگ میں داعش گروہ ہے اس لیے اسے چاہیے عورتیں یہ جو چاہیں کریں۔ نہیں، عورت اس کے لیے نہیں ہے کہ کسی کی ہوس کا نشانہ بنے، عورت اس لیے نہیں ہے کہ دین کے نام پر اسے برباد کیا جائے، نکاح المحارم کو جائز قرار دے دیا جائے، محرم کے ساتھ شادی جائز کر دی جائے اور اس کا نام دین دے دیا جائے اور اس کے اوپر فتویٰ صادر کر دیا جائے۔ جہاں جائے انسان درندگی کا مظاہرہ کرے، یہ دین نہیں ہے، یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے۔ جو آج داعش، النصرہ، یہ جتنے دہشت گرد گروپ کر رہے ہیں، جو غربی افکار اور غربی اعلی کار اور غرب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب وہ ہیں جو عورتوں کو اسمیش کرنا جانتے ہیں، عورتوں کو کچلنے والے ہیں، عورتوں کے حقوق نہیں دینے والے ہیں، حقوق کے نام پر عورتوں کو کچلنے والے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے عورت کو۔ کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اچھے سے دیکھ ریکھ کرے، دیکھ بھال کرے۔ جہاد ہے عورت کا۔ قضائی مزاج کا شوہر، قضائی ذہنیت کا شوہر، پل میں تولا پل میں ماشا شوہر، اس کے ساتھ اپنی نباہ لے جانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس کو پیغمبر اکرم نے عورت کے لیے جہاد کہا ہے۔ بہترین انداز سے شوہرداری، شوہر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اس کے وہ پیغمبر اکرم نے جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ عورت گھر سے باہر نکلے یا نہ نکلے، سوال ہے یہ نہیں ہے۔ گھر سے باہر عورت نکلے یا نہ نکلے، جواب ہاں یا نہیں؟ کیا جواب؟ نہ جواب اس کا ہاں ہے، نہ جواب اس کا نہیں ہے۔ عورت گھر سے عورت کام پر جائے یا نہ جائے،
کام کرے، ڈیوٹی کرے، آفس جائے یا نہ جائے؟ جواب اس کا کیا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ نہ ہاں ہے نہ نہیں۔ ضرورت کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو بہترین گھر، بہترین جگہ عورت کے لیے اس کا گھر ہے۔ جب پیغمبر اکرم نے سوال کیا صاحب سے کہ عورت کس وقت سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتی ہے، کب اپنے رب کے قریب ہوتی ہے، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ سب سے زیادہ قریب عورت کب ہوتی ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ شدہ سوال صدیقہ طاہرہ تک پہنچا۔ جواب کیا دیا؟ ادنی ما تکون من ربها ان تلزم قار بیتها۔ عورت سب سے زیادہ اس وقت اپنے رب کے قریب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہو، جب اپنے گھر میں موجود ہو، گھر کے گوشے میں موجود ہو۔ اس کا مطلب کیا دیا جاتا ہے؟ کہ دین آیا ہے عورتوں کو چار دیواری کے اندر محدود کرنے کے لیے، یہی تو پیش کیا جاتا ہے۔ مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کو چلنے نہیں دیتا ہے دین، کہتا ہے گھر کے اندر بیٹھی رہیں۔ یا دوسری حدیث کہتی ہے مسجد المرأة بیتہا، عورت کی مسجد کہاں ہے؟ اس کا گھر ہے۔ جتنا گوشے تنہائی میں نماز پڑھے اتنا زیادہ خدا کو محبوب ہے۔ پوری زندگی صدیقہ طاہرہ کے لیے کیا آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسجد میں دروازہ کھلتا ہے لیکن ایک جگہ نہیں ملتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے آ کر مسجد میں نماز پڑھی۔ کیا مطلب؟ یہ بہترین اعتراض کا موقع ہے غربی افکار رکھنے والوں میں۔ دین عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر محدود رکھنا چاہتا ہے، دین عورت کو کچل کے رکھنا چاہتا ہے، دبا کے رکھنا چاہتا ہے، جبکہ اصل یہ ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن اگر ضرورت ہو، اسلام کی ضرورت ہو، دین کی ضرورت ہو، شریعت کی ضرورت ہو، سماج کو ضرورت ہو، تب کیا حکم ہے؟ وہی صدیقہ طاہرہ جو گھر سے نہیں نکلتی ہیں، اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو نصارہ نجران کے لیے بھی باہر نکلتی ہیں، اور نکلتی ہیں تو فیصلہ کن نکلتی ہیں، اس لیے کہ اب تک سب کو دیکھ رہے تھے نصارہ نجران، لیکن جو فیصلہ سامنے آیا وہ صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سامنے آیا۔ بعد وفات ختمی مرتبت صدیقہ طاہرہ کوہ احد کی پہاڑی پر، کوہ احد پر، احد کی پہاڑی کے اوپر جناب حمزہ کی قبر پر بھی دکھائی دیتی ہیں، مسجد النبی میں بھی دکھائی دیتی ہیں، کہ اسلام کو ضرورت ہے۔ جب اسلام کو ضرورت ہے تو اب قدم نکل رہا ہے تو اسلام کی خاطر نکل رہا ہے۔ عورت ڈیوٹی پر جا سکتی ہے، آفس جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی ہے؟ قرآن بتائے گا۔ جب ضرورت ہو تو شرعی دائرے میں نکل سکتی ہے۔ جناب شعیب کی لڑکیاں، جناب موسیٰ اور جناب شعیب کا واقعہ، جب مدین میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، کنارے کھڑی ہیں، دمبیاں لے کے کھڑی ہیں، بکریاں لے کے کھڑی ہیں، اور لوگ پانی بھر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ گئے، لڑکیوں کو آپ کون؟ ہم آئے ہیں پانی بھرنے کے لیے تاکہ اپنی بکریوں کو پلا سکیں۔ کیوں آپ کیوں آئی؟ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، آ نہیں سکتے ہیں، اور گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، اس لیے ہم آئے ہیں ان کو چارہ دینے کے لیے۔ تو آپ جائیے، بسم اللہ پانی
کہا نہیں، تا وقت ہے کہ یہ مرد ہٹ نہ جائیں اس وقت تک ہم کنویں پر نہیں جائیں گے۔ قانون قرآن بتا رہا ہے کہ اگر ضرورت کے پیش نظر عورت آ رہی ہے بازار میں، آفس میں، کام پر، تو اتنا خیال مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ مکس گیدرنگ نہ ہو، عورت اور مرد ایک ساتھ ملے نہیں، حدود اسلامی ٹوٹنے نہ پائے، چونکہ دین اسلام کی نگاہ میں عورت ایک مقدس وجود ہے، ایک محترم وجود ہے، ایک قیمتی وجود ہے، اور قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، دور رکھا جاتا ہے، پتھروں کو، سنگریزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج تک کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ سونا چھپا کے کیوں رکھا جاتا ہے، ہیرا چھپا کے کیوں رکھا جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے نہیں پوچھتا ہے کہ سب کو معلوم ہے ان چیزوں کی قدر و قیمت کتنی ہے، یہ ہر ایک کی آنکھوں میں آئے گا تو اس کا پانی اتر جائے گا، لہذا پانی بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ انہیں چھپا کے رکھا جائے۔ بس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ڈالتا ہے، آپ نے دیکھا آج تک کوئی بس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے؟ اتنی بس جو سڑک پر چلتی ہے کوئی اس پر پردہ ڈالتا ہے؟ ایک بھی بس کے اوپر آپ نے دیکھا پردہ پڑا ہو جب آگے رات میں رک گئی تو؟ کیوں نہیں ڈالتا ہے پردہ؟ کہا یہ عمومی چیز ہے، اس پر پردے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی گاڑی پر ہر ایک آدمی پردہ ڈالتا ہے تاکہ یہ دھوپ سے محفوظ رہے، تاکہ یہ پانی سے محفوظ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ خصوصی چیز ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے عورتوں کو بازار کی چیز بنا دیا ہے، بازار کا مال بنا دیا ہے، وہ عورتوں کو برہنہ رکھتے ہیں، وہ عورتوں کو جیسے چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کے نزدیک عورت کی عظمت قرآن کے برابر ہے، جن کے نزدیک عورت کی عظمت کارخانے صنعت الہی کے عنوان سے ہے، وہ عورتوں کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ اپنی ناموس سمجھتے ہیں کہ وہ غیرت مند ہیں۔ جہاں بے غیرتی آ جاتی ہے، جہاں بے حیائی آ جاتی ہے، وہاں پھر انسان اپنی ماں کو باہر بے پردہ جاتے ہوئے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، بیٹی بے پردہ نکلتی ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، بہن بے پردہ نکلتی ہے کوئی اثر، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو عمومی بنا دیا ہے، اس نے اس کو بازار کی چیز بنا دیا ہے۔ عورت جس قدر گھر میں رہے اتنا اس کے جمال و خوبصورتی کے لیے بہتر ہے، ضرورت کے موقع پر بھی باہر آئے تو اپنے آپ کو اتنا محفوظ رکھے کہ غیر اس کی طرف نگاہ کرتے ہوئے گھبرائے۔ کہا تین چیزیں مردوں کے لیے عیب ہیں، اللہ اکبر، نہج البلاغہ، اور تین چیزیں، وہی تین چیزیں عورتوں کے لیے ہنر ہیں، کمال ہیں۔ تین چیزیں مرد کے لیے عیب ہے اور وہی تین چیزیں عورتوں کے لیے کمال ہیں، ہنر ہے۔ کیا؟ کہ غرور، تکبر مرد کے لیے عیب ہے۔ اتنی حدیثیں، اتنی آیتیں، ابلیس کو خدا نے باہر نکال دیا اسی تکبر کے نتیجے میں۔ کہ غرور مرد کے لیے عیب ہے، برائی ہے، عورت کے لیے کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت جب مغرور ہوگی تو کسی غیر مرد کو اپنے قریب آنے نہیں دے گی۔ سخاوت مرد کے لیے ہنر ہے، کمال ہے۔ کنجوسی مرد کے لیے عیب ہے۔ بخل مرد کے لیے عیب ہے، برائی ہے، عورت کے لیے کمال ہے۔ کہ جب عورت کنجوس ہوگی تو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، پھینکے گی نہیں، برباد نہیں کرے گی۔ ڈرپوک ہونا
جبن مرد کے لیے عیب ہے، جو ڈرپوک ہے وہ مرد نہیں ہے. عورت کے لیے کمال ہے، ہنر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت ڈرپوک ہوگی، خوف کھاتی ہوگی، تو غیر مرد کے قریب جانے سے ہر ایک کو اپنے قریب آنے نہیں دے گی. ایک چیز ہے، چونکہ تقاضے فرق کرتے ہیں، اس لیے اب کمال اور عیب کے قوانین بھی فرق کرتے ہیں. سرکار مولا کائنات یہی جناب محمد حنفیہ سے فرماتے ہیں فدارہا علی کل حال. اے بیٹا محمد حنفیہ، عورتوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے برتاؤ کرو، ہر حال میں نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان سے مدارا کرو ان کے ساتھ. فداروہن علی کل حال. دوسری حدیث وَأَحْسَنِ الصُّحْبَةَ لَهَا، اچھے برتاؤ کے ساتھ. کیوں؟ لِيَصْفُوَ عَيْشُكَ، تاکہ تمہاری زندگی اچھی گزر سکے. اگر نیکی کے ساتھ برتاؤ نہیں کرو گے عورت کے ساتھ، تمہاری زندگی خراب ہوگی، تمہاری زندگی وبال جان بن جائے گی. اگر اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنا ہے تو خاتون خانہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیک رفتاری کے ساتھ پیش آؤ. ایک بہترین زندگی جس سے اچھے بچے دنیا میں سامنے آ سکیں، جس سے بہترین تربیت اولاد سامنے آ سکے، اس کے لیے کیا ہے طریقہ؟ کیوں ہمارے سماج کا بچہ اپنے گھر جانے سے گھبراتا ہے؟ کیوں ہمارے گھر کا ماحول دوستانہ نہیں ہے؟ کیوں سڑک پر رہنا پسند کرتا ہے بچہ بجائے گھر کے رہنے کے؟ کیوں لڑکا 12 بجے رات میں آتا ہے اور بستر پر چلا جاتا ہے، اس کے علاوہ گھر میں رہنا پسند نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا ماحول دوستانہ نہیں ہے، اس لیے کہ گھر کا ماحول محبت آمیز نہیں ہے. ماں اور باپ نے بچے کو اپنا دوست نہیں بنایا. جس کے یہاں بچہ ہے اس کو کیسا بننا پڑے گا کہ بچہ سمجھے کہ یہ میرے ساتھ کے لوگ ہیں. یا آئندہ جب بچوں کی بات آئے گی کل پرسوں کے درمیان تو آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. یہ کہ بچہ سب جگہ سے بہتر اسے اپنا گھر لگے، کہیں بھی جائے اسے اپنا گھر یاد رہے، باہر کھیلنے کو بھی جائے تب بھی اسے گھر اچھا لگے. کیا کرنا ہوگا؟ کھلونا دے کے بہلا دیا جائے اسے؟ نہیں، اس سے بچہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، چلو باہر کھیلیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو میرے سن و سال کا کوئی نہیں ہے، یہاں تو میرا ہمجولی کوئی نہیں ہے، تو ہم بات کیا کریں گے؟ تو یہاں ہم رہیں گے کیا ساتھ میں؟ بچے کو ہمجولی چاہیے نا، بچے کو ہم سن و سال چاہیے نا. تو کیسے یہ ماحول فراہم ہو کہ بچہ باوجود کہ ماں باپ سنی اعتبار سے بہت فاصلہ ہے لیکن پھر بھی وہ محسوس کرے یہ میرے ہم جولی ہیں؟ اس کے لیے پہلے شوہر اور زوجہ کی زندگی کو اتنا پرفیکٹ ہونا پڑے گا. میں نے پہلے دن عرض کیا کہ ہمارے بچے وہ نہیں بنتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے بچے وہ بنتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. بچہ وہ بنے گا جو ہم کرتے ہیں، نہ کہ وہ بنے گا جو ہم چاہتے ہیں. ہم کچھ بھی چاہنے سے تھوڑے گا. لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما بقی فی البریۃ جاہل. اگر یہ علم تمناؤں سے حاصل ہو گیا ہوتا تو دنیا میں کوئی جاہل ہی نہیں رہتا. ہر ایک کو تمنا ہے کہ ہم عالم العلماء ہوں، لیکن چاہنے سے تھوڑے ہی کوئی عالم بنتا ہے. زحمت کر. بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. جو جتنی زحمت کرے گا اتنا پائے گا. بلندیاں زحمتوں سے حاصل ہوتی ہیں، شب و روز کی زحمت سے حاصل ہوتی ہے. جس کو بلندیوں تک پہنچنا اسے رات رات بھر جاگنا پڑے گا.
دن میں بھی کام کرنا پڑے گا تب اعلیٰ درجات تک پہنچے گا، نہ کہ سڑک پر گھومنے سے۔ ماہ رمضان آیا، دیکھیں کہاں کہاں کی مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، چلیں بازار میں کتنے نئے قمقمے لگے ہیں، دیکھیں کس کس ہوٹل میں کیا کیا نیا سامان آیا ہے، ابھی تو موقع ملا ہے۔ اب تک تو سو جاتے تھے، اب پورا بمبئی رات بھر کھلا ہے، اب چلیں دیکھیں کیا ہو رہا۔ اس سے تھوڑے ہی کمال تک پہنچے گا آدمی۔ کہ زندگی کے اصول کیا ہیں، ان اصول کو آزمائے زن و شوہر۔ سب سے پہلی شرط میاں اور بیوی، زوجہ اور شوہر کے درمیان بہترین زوجہ اور شوہر بننے کے لیے ہے کہ پازیٹو فکر رکھنی ہوگی، مثبت ذہنیت رکھنی ہوگی، پازیٹو تھاٹس رکھنے ہوں گے۔ نگیٹو تھاٹس، منفی افکار انسان کو کہیں تک نہیں پہنچاتے۔ جناب عیسیٰ ایک طرف سے گزر رہے ہیں، ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے، اتنا دن کا وہ مردہ ہے کہ اس سے بدبو آ رہی ہے، عفونت، تعفن۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے کتنا بدبودار ہے، کتنا بدبودار ہے، آگے بڑھو۔ جناب جب سب کہہ چکے تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ نہیں دیکھتے اس کا دانت کتنا سفید ہے؟ گندگیوں میں سے اچھائی تلاش کر لینا، یہ مثبت ذہنیت ہے۔ عیب میں سے کمال تلاش کر لینا، بے ادبوں سے ادب سیکھنا، یہ کمال انسانیت، مثبت افکار ہے۔ کہ سب کو اس کی گندگی دکھائی دے رہی تھی، جناب عیسیٰ کو اس کے سفید دانت دکھائی دے رہے تھے۔ میاں اور بیوی کے درمیان آپ دیکھیں، بمبئی نہیں، پوری دنیا، پورے ہندوستان، سب جگہ دیکھیں، جو طلاق کے ریشو دیکھیں، چھٹم چھٹا دیکھیں، وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر بیٹھے ہیں، اسے دیکھیں۔ یہ ایک درد ہے معاشرے کا، یہ ایک سماج کی بدترین اور گھناؤنی تکلیف ہے، جس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اس میں زندگی، بچے ادھر ادھر، بچے پریشان، لڑائی جھگڑا، ترقی بچوں کی ختم ہے، اضطرابی زندگی ہے، وہ الگ رو رہی ہے، یہ الگ رو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کا اگر سوتا تلاش کریں گے آپ، کیوں یہ اختلافات ہیں، تو فقط اور فقط منفی فکر کا نتیجہ ہے۔ ایک دوسرے کے عیب کو دیکھنا ہے، ایک دوسرے کے عیب کو دیکھنا ہے، ایک دوسروں کی اچھائی کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اچھائی کو نہیں تلاش کرتے۔ جس دن میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی اچھائیوں کو تلاش کرنے لگے، جس دن مرد اپنی توقعات کو ختم کر دے زوجہ سے، لمحہ بہ لمحہ اس سے یہ توقع نہ رکھے کہ ہر کام وہی گھر کا انجام دے، ہم تو شہنشاہ وقت ہیں، نک سے سد تک کام وہی کرے، اور اگر ایک کام چھوٹ گیا تو قیامت مچی ہے گھر میں۔ یہ کام جس دن سے ختم ہو جائے شوہر کی طرف سے، گھر کا ماحول آرام ہو جائے۔ عورت کی کمیوں کو اگر عام طور پر صرف نظر کرے، غض بصر کرے، چشم پوشی کرے، چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ اسیر ہے تمہاری، تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے چنگل میں ہے، وہ ہر غلطی پر اس کو ٹوکنا، اس کے تقاضے فرق کرتے ہیں تمہارے تقاضے سے، ہر چیز پر ٹوکنا۔ ایک ہلکا سا نمک تیز ہو گیا تو اس پر بول دینا، ایک ہلکی سی شکر تیز ہو گئی تو اس پر بول دینا، پھیکا رہ گیا تو اس پر بول دینا، جل گیا تو اس پر بول دینا، ہر چیز پر۔ کبھی صبر بھی تو کرتا ہے، روٹی گرم نہیں ہے تو اس پر ہنگامہ، سالن گرم نہیں ہے تو اس پر ہنگامہ، عیب تلاش۔ تم کو گھر میں کیا سکھایا گیا، اور فوراً اس کے باپ تک پہنچ جانا، فوراً اس کی ماں تک پہنچ جانا، ماں نے تمہاری کیا سکھایا، باپ نے تمہارے کیا سکھایا، اور رشتہ داروں نے کیا سکھایا، کیسے، سب کچھ اسی میں برائی، ہم میں کچھ برائی نہیں۔ معصوم کہتے ہیں شہد کی مکھی بنو، مکھی نہ بنو۔
ہماری عادت ہے مکھی بننے کی. مکھی کیا ہے؟ دونوں مکھی ہیں. شہد کی مکھی بھی مکھی ہے اور مکھی بھی مکھی ہے. لیکن شہد کی مکھی کو عربی میں ذباب کہتے ہیں, زنبور کہتے ہیں, نحل کہتے ہیں, اور مکھی کو ذباب کہتے ہیں. یہاں سے اڑتی ہے وہاں, وہاں سے اڑتی ہے وہاں, وہاں سے اڑتی ہے وہاں. اڑتی دونوں ہیں, اللہ اللہ, اڑان دونوں میں ہے, لیکن یہ اڑ کے بیٹھتی ہے گندگی پر, گندگی پھیلاتی ہے. وہ اٹھ کے بیٹھتی ہے پھول پر, وہ بھی ہر پھول پر نہیں جس میں مٹھاس ہو اس پر. وہ بھی جب اٹھتی ہے تو پھول کے جسم پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی روح کو لے کے نکل جاتی ہے. روح گل لے کے نکل جاتی ہے جس میں گل پر اثر بھی نہیں پڑتا. کہا تم اپنی کیفیت شہد کی مکھی جیسی بناؤ, مکھیوں جیسی نہ بناؤ, کہ روح گل لے کر نکل جاؤ اور گل کے جسم پر اثر بھی نہ پڑے. لوگوں کے عیب کی طرف نگاہ نہ کرو. پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ عز وجل لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا. اللہ نے مجھے زبردستی اشکال و اعتراض کرنے والا نہیں بنایا ہے, نہ ہی اللہ نے مجھے اعتراض تراش تراش کے لوگوں کو پریشان کرنے والا بنایا ہے, بلکہ اللہ نے مجھے معلماً میسراً, آسان معلم بنایا ہے, آسان ٹیچر بنایا ہے, جو آسانی سے لوگوں کو علم دیتا ہے, جو آسانی سے لوگوں کو کے دلوں کو موہ لیتا ہے. اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے عیب کو اپنا عیب سمجھنے لگیں, ایک دن مرد یہ کہے کہ ہاں غلطی ہماری ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, دوسرے دن عورت خود کہے گی نہیں یہ غلطی ہماری تھی, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم جھکنا چاہتے ہی نہیں ہیں, ہم سوکھی لکڑی کی طرح بن جاتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے, جھکیں گے نہیں. سمجھتے کہ ہم مرد ہیں, تو اب مرد ہیں تو اب ہم جھک جائیں, تو یہ تو لوگ کہیں گے کہ بھائی تو بیوی کا غلام بن گیا. نہیں, ہم تو مرد ہیں, نہیں بیوی کے غلام نہیں. اور محلے والے کیا کہیں گے؟ ارے یہ جو مرد ہے بالکل بیوی کا غلام ہے. اماں کیا کہہ دیں گی؟ اے ہمارے زمانے میں تو مرد کچھ کرتا ہی نہیں تھا, یہ کیسا بیٹا ہے بالکل بیوی کا غلام. ارے بھائی آخر الزمان, یہ غلام بیوی کا بننا نہیں ہے. بیوی کا غلام بننا یہ ہے کہ وہ بے پردہ باہر نکل رہی ہے, مجھ میں غیرت نہیں آ رہی, یہ ہے بیوی کا غلام بننا. وہ نازک لباس جس سے بدن دکھائی دیتا ہے پہن کے باہر نکل رہی ہے, ہم میں غیرت نہیں آتی, یہ بیوی کا غلام بننا ہے. اس کے ساتھ کام کرنا, اس کا ہاتھ بٹانا, اس سے محبت کے ساتھ پیش آنا, یہ غلامی نہیں ہے, یہ وہ ہے جو صدیقین کا کام ہے, یہ وہ ہے جو شہداء کا کام ہے. خیر الناس للناس خیرہم لنفسہ, جو اپنے لیے اچھا ہو, اپنی برائیوں کو دیکھتا ہو. علیکم انفسکم, اپنے بارے میں ذرا دیکھو تمہارے اندر کیا کیا برائی ہے, ہمیشہ دوسرے کی برائی کو تلاش نہ کرو. 11-12 موارد ہیں, آج اسی پہ بات تمام کرتے. فقط یہ پہلا مورد بہترین زندگی گزارنے کے لیے کہ جس سے بہترین بچے سماج و معاشرے کو ملے, پازیٹیو تھاٹس, مثبت فکریں میاں اور بیوی کے درمیان. ہمیں سب کچھ موقع ملتا ہے, ہمیں سارا موقع ملتا ہے, اپنے گھر میں اپنی زوجہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا, ان کے پاس 2 گھڑی بات کرنے کا موقع. بچے پریشان ہیں, بچے متمنی ہیں کہ باپ آدھا گھنٹے کے لیے ہمارے پاس بیٹھ جائے, ہم سے بات کر لے. سارے جہاں کا درد حل ہو رہا ہے, نہیں درد حل ہو رہا ہے تو ان بچوں کا جو ہمارے اوپر ہے, جو ہمارے تحت تکفل ہے.
اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھنا رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اعتکاف کیا ہے؟ پھر مسجد النبی میں اعتکاف کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نا وہ زبردستی کا بنا دیا گیا ہے اختلاف۔ ہم لوگوں میں اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو وہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ کس نے کہا وہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں؟ اعتکاف سنت نبوی ہے، وہ بھی ماہ رمضان کے آخری دہے میں 20 سے لے کے 30 کے درمیان پیغمبر اکرم بستر لپیٹ کے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی عظمت، اہمیت حج کے برابر، عمرے کے برابر۔ اعتکاف کم سے کم 3 دن ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ غافل ہے اعتکاف سے۔ آخر ایام میں ماہ مبارک رمضان کے جہاں جمعہ مسجد ہے کم سے کم جو یقینی طور پر ہے، جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے کم از کم، وہاں اعتکاف ماہ مبارک رمضان میں اتنا عظیم ثواب ہے اعتکاف کا۔ جو حج کو نہیں جا سکتا ہے وہ اعتکاف پر آئے، جو عمرہ نہیں کر سکتا ہے وہ اعتکاف کرے۔ 3 دن اللہ کے لیے وقف کر دے، کم سے کم 3 دن، وہ بھی اعتکاف خانہ کعبہ میں، وہ بھی اعتکاف مسجد النبی میں۔ اللہ اکبر، جہاں کی 2 رکعت نماز کا ثواب 1000 رکعت کے برابر، وہاں اعتکاف، وہ بھی روزے کے عالم میں، وہ بھی ماہ رمضان کی آخری تاریخوں میں۔ آج بھی لوگ سفر اور پیسہ خرچ کر کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں مسجد النبی میں اعتکاف کا موقع مل جائے۔ خوشا نصیب اس کا جسے مسجد النبی میں اعتکاف کا موقع مل جائے۔ پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں؟ جلوس المرء عند عیالہ احب الی اللہ تعالی من اعتکاف فی مسجد ھذا۔ مرد کا اپنے اہل و عیال، اپنے بچے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا، ان سے بیٹھ کر 2 باتیں کرنا اللہ کے نزدیک میری اس مسجد میں اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ اپنی بیوی سے بات کرنا، اپنے بچوں سے بات کرنا، بیٹھنا ان کے پاس، ان کی بات سننا، فقط ان کی بات سن کے ان کے درد کو سمجھنا۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں یہ اعتکاف، وہ بھی میری مسجد میں، اعتکاف سے زیادہ پسند ہے اللہ کو۔ ایسا اگر ہو تو زندگی کتنی اچھی گزرے، اور اس کے بعد جو بچے اس محبت کے نتیجے میں دنیا میں آئے تو معاشرہ کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن ہم غافل ہیں ان چیزوں، ہم نے سمجھا ہی نہیں دین کیا ہے، ہم نے محسوس ہی نہیں کیا دین کیا ہے۔ پیغمبر اکرم کی اس خطبے کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھا ہم نے، کہ فرمائے وَقَّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بچوں پر رحم دلی کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم راستے چلتے کوئی بوڑھی عورت پیغمبر کو پکڑ لیتی تھی تو اس کی باتیں سنتے تھے، آدھا گھنٹہ بات کر رہی رسول اللہ سے۔ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے اس پر کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو بوڑھی عورت کو دھکا دے کے آگے بڑھ جاتا۔ میں راستے میں ایک بوڑھی عورت کے لیے کھڑا ہوں، یہ اللہ کا نبی ہے کہ جو ایک بوڑھی عورت کو بھی اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ کتنے لوگ اسی میں مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم راستے چلتی بوڑھی عورت کو اگر بات کرنے کے لیے پیغمبر کو روک لیتی ہے تو تا وقت کہ اس کی بات ختم نہیں ہوتی ہے پیغمبر آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس کا درد دل سنتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ علامہ طباطبائی فرماتے اصل عرفان یہ سیر و سلوک یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے کہ انسان ایک گھڑی اپنے بچوں کو دے، یہ عبادت ہے کہ انسان اپنے بچوں سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر بات کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان کے لیے مشکل۔ اور اس کے بعد بقیہ باتیں ہیں کہ ان راستوں کو اختیار کرے اپنی فیملی کے ساتھ جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ کل تیسرا پہلو، تقریباً 11-12 مورد ہیں کہ اگر ان کی رعایت ہو گئی زندگی میں تو اس
رعایت کے نتیجے میں جو بچے دنیا میں آئیں گے پھر وہ بچے بہترین بچے ہوں گے، ان کی تربیت بہترین تربیت ہوگی، پھر ان کا ماحول، ان کا سماج، ان کی سوسائٹی، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کا رہنا سہنا سب کچھ ایسا بہترین ہوگا کہ ایک آئیڈیل سماج، ایک آئیڈیل سوسائٹی سامنے آئے گی۔ اگر اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے، ان برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ مالک اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں شب قدر کی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں سے بہرامند فرما، ہمیں اسی سال اور ہمیشہ حج بیت اللہ اور اتباط عالیات کی زیارت سے مشرف فرما اور فرماتا رہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک آئیڈیل سماج معاشرے کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک اچھی نسل معاشرے کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ عراق اور ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومین ظالموں کے شکنجوں میں ہیں، مظلومین کو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی خاص برکتوں اور رحمتوں سے بہرامند فرما، خصوصاً عراق کے مظلوموں، یتیموں، بیواؤں پر اپنا خاص رحم نازل فرما۔ میرے مالک داعش، النصرہ اور دیگر دہشت گرد گروپ اور ان کو تقویت پہنچانے والے عناصر کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ میرے مالک ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے جانبازوں اور مجاہدوں جو عالم اسلام کے دردمند ہیں، ان کی قوت و ہمت و شجاعت و شہامت میں اضافہ فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری موت اپنی راہ میں شہادت کا ذریعہ قرار دے، ہمیں اپنی راہ میں قتل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو تو اپنے خاص بندوں کو اس مہینے میں دینا چاہ رہا ہے۔ تمام مشکلات غیبت کی بنیاد پر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع۔